السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے جمعرات کے دن یا رزاق یا غنی 1 گھنٹے میں دولت آئے گی۔ جس گھر میں یا رزاق یا غنی کا وظیفہ ہوگا جمعرات کے دن، تو میری بہنوں یہ اتنا خاص عمل ہے۔ جمعرات کے دن جو مانگو گے وہ مل جائے گا۔ جمعرات کے دن کہتے ہیں منہ سے نکلی بات پوری ہو جاتی ہے، جو مانگو گے وہ مل جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے مانگنا۔ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے جو بندہ جمعرات کے دن یا رزاق یا غنی پڑھے گا اور دل سے پڑھے گا، 1 گھنٹے میں آپ اپنے گھر کے حالات بدلتے دیکھنا۔ آپ کی قسمت اس طرح سے بدلے گی کہ آپ کھلی آنکھوں سے نظارہ دیکھو۔ یہ وظیفہ ان بہنوں کے لیے لے کر آئی ہوں جو پریشانی میں جی رہی ہیں، ہر وقت تنگ دستی رہتی ہے، خرچ کی پریشانی رہتی ہے، گھر میں فاقے رہتے ہیں۔ تو میری بہنوں یا رزاق یا غنی، یا رزاق پڑھنے والے کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہ ہوگی، نہ دولت کی۔ یا غنی پڑھنے والا اللہ اس بندے کو غنی کر دیتا ہے۔ تو میری بہنوں یہ جمعرات کے دن کا خاص وظیفہ ہے۔ جس گھر میں جمعرات کے دن اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، تسبیحات پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں دولت کے فرشتے آ جاتے ہیں، رزق لے کے آ جاتے ہیں، دولت لے کے آ جاتے ہیں۔ اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، تنگ دستی نہ ہوگی، نہ غربت ہوگی، نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ تو میری بہنوں اگر آپ یہ وظیفہ دل سے کریں اور یقین سے کریں تو کریں، ورنہ کوئی زور زبردستی ہے نہیں۔ میں تو صرف آپ کو کرنے کا طریقہ بتلا رہی ہوں۔ کرنا آپ کو ہے، رب کو راضی آپ کو کرنا ہے، رب کو منانا ہے، رب سے آپ کو مانگنا ہے۔ آپ میری یہ وظیفہ سن کے اس وظیفے کو اگر دل سے کرو گی اور یقین سے، آپ کی خالی جیبیں بھر جائیں گی، آپ کی خالی تجوری بھر جائیں گی، آپ کی خالی پرس بھر جائیں گے۔ تو میری بہنوں یہ یا رزاق کا اتنا خاص وظیفہ ہے، اور یا غنی یہ میرا آزمودہ عمل ہے۔ یہ اتنا خاص عمل ہے کہ ایک بار جو بندہ کر لے، سمجھو اس کے تمام مسئلے حل ہو گئے، اس کے گھر کے کاروبار کے مسئلے حل ہو گئے، کاروبار کے جو بھی مسئلے ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں۔ تو میری بہنوں اگر آپ چاہتی ہو کہ ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے، جمعرات کے دن یا رزاق یا غنی 1 گھنٹے میں دولت آئے گی، 1 گھنٹے میں ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، 1 گھنٹے میں ہر پریشانی گھر سے جاتی رہے گی۔ تو میری بہنوں اگر اپنے بچوں کی حفاظت چاہتی ہو، جان اور مال کی حفاظت چاہتی ہو، بڑی سے بڑی مراد پوری کرنا چاہتی ہو، تو انشاءاللہ جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ آپ کوئی سی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، مگر دل سے اور یقین سے کریں۔ یہ نہیں کہ بے دلی سے، بے ترتیب سے کرنے بیٹھ گئے۔ آپ کا دل کر رہا ہے کہ اس وظیفے کو کروں یا نہ کروں۔ اگر آپ کے دل میں ذرا بھی وسوسے آ گئے تو پھر آپ کے وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو میری بہنوں جمعرات کے دن کا یا رزاق یا غنی پڑھنے والا اللہ کا وہ بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا بندہ۔ اور جب اللہ راضی ہو جائے کسی بندے سے تو سپنے وہ شکلیں دیکھتا ہے، نامال وہ دیتا ہے تو چپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ تو میری بہنوں یہ عمل اتنا سچا ہے، آپ ایک بار کر کے تو دیکھنا، میرے کہنے کی طریقے سے جس طرح سے بتلاؤں اس طرح سے کر کے دیکھ لینا، پھر آپ کے گھر کے حالات بدلتے دیکھنا۔ آپ مجھے جھولی بھر بھر کے دعائیں دو گی، یہ لاکھوں کروڑوں بار کیا ہوگا، مگر یہ خاص عمل جمعرات کے دن کا ہے۔ جمعرات کے دن کہتے ہیں کہ منہ سے نکلی بات پوری ہو جاتی ہے۔ جمعے اور جمعرات کے دن مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ فضیلت کے دن ہوتا ہے۔ جمعرات کے دن قرآن خوانی کراتی ہیں، جمعرات کے دن یاسین شریف پڑھواتی ہیں، اپنے گھر میں دعائیں کرتی ہیں، اپنے بچوں کے، اپنے شوہر کی عمر کی برکت کے لیے، روزی کی برکت کے لیے، کامیابی کے لیے۔ تو میری بہنوں یہ جمعرات کا دن اتنا خاص ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے کہ جمعرات کے دن یہ کراؤں گی، جمعرات کے دن وہ کراؤں گی۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ میرے گھر میں کبھی فاقہ نہ ہو، میرے بچے بھوکے نہ ہوں۔ تو میری بہنوں اللہ اپنے بندے کی آزمائش لیتا ہے۔
اگر ہم بھوکے ہوں پیاسے ہوں کوئی بھی ہم پہ آفت آ جائے ہر حال میں اللہ کا شکرانہ ادا کیا کرو، کیونکہ رب کو شکرانہ ادا کرنے والا بندہ پسند ہے۔ کہتی ہے میری بہنیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو میری بہنوں اللہ کو ہمارے سے بار بار مانگنا پسند ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ بندی یا بندہ مجھ سے بار بار مانگے، مجھے یہ بندہ پسند ہے۔ تو میری بہنوں ایسا نہ کہنا کہ اللہ ہمیں دیتا نہیں، اللہ سب کو دیتا ہے، سب کی سنتا ہے، تھوڑی دیر ہے اندھیر نہیں ہے، دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے، اللہ سب کو دیتا ہے، جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ تو میری بہنوں یہ جمعرات کے دن کا خاص وظیفہ ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، چھوٹا کاروبار ہے بڑا ہے، جس مقصد کے لیے آپ کرنا چاہیں کر سکتی ہیں، مگر جائز مقصد کے لیے کریں، بے وجہ کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ آپ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے دشمن کے منہ پہ تالے لگ جائیں گے۔ آپ کا جو دشمن ہے پریشان کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ آپ اپنے ہی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اپنے ہی کاروبار میں ایسا الجھ جائے گا کہ آپ کی طرف توجہ نہیں دے گا، آپ کے کاموں پہ دھیان نہیں دے گا۔ تو میری بہنوں یہ کہتے ہیں کہ دشمن کے منہ پہ تالا لگ گیا۔ جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ یا رزاق یا غنیو، اگر کوئی بندہ چاہے کہ دل سے یا اللہ تو میرا کاروبار چلا دے، یا میرے مولا میں یہ وظیفہ کرنے بیٹھا ہوں یا بیٹھی ہوں، تو انشاءاللہ میرا رب مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ دیتا ضرور ہے، مگر ہمارے دل میں ایسا ہونا چاہیے بالکل بس اللہ کی طرف ایسا ہونا چاہیے جب ہم وظیفہ کریں کہ اللہ کی طرف دھیان ہو، ہمارے کام کی جو بھی ہمارا مقصد ہے اس مقصد کا دھیان ہو۔ یہ نہیں کہ دنیا کی باتیں ہمارے ذہن میں آ رہی، ادھر ادھر کی باتیں۔ ایک طرف تنہائی میں ہوتے ہیں وظیفے، یہ نہیں کہ بچوں کے سامنے یا چوڑے میدان میں یا کہیں چھت پہ، ایک طرف کونے میں کمرے میں کریں۔ نماز بھی اگر ہمیں گرمی لگ رہی ہے، ہم بہت سی میری بہنیں ہیں کہ چھتوں پہ نماز پڑھتی ہیں، کہتے ہیں یہ دکھاوے کی نماز ہوتی ہے۔ تو میری بہنوں اگر ہمیں گرمی لگتی ہے، تو ہمیں جبھی تو یہ پتہ چلے گا دوزخ کی آگ کیسی ہوگی۔ یہ تو ذرا بھی گرمی نہیں ہے، یہ تو تھوڑی گرمی میں انسان تل ملا جاتا ہے۔ تو میری بہنوں اللہ کا شکرانہ ادا کیا کرو ہر حال میں، کیونکہ جو بندہ یا بندی اللہ کا شکرانہ ادا کرتا ہے میرا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے کہ یہ میرا بندہ فرما بردار بندہ ہے، یہ میرا بندہ نیک بندہ ہے۔ تو میری بہنوں یہ وظیفہ جو بھی اس وظیفے کو ایک بار کر لے، سمجھو اس کی دنیا اور آخرت بدل گئی، اس کے بگڑے کام بن گئے، اس کے بچوں کے کاروبار جو بند ہو چکے تھے وہ چل پڑیں گے، اس کے بچے بھی فرما بردار اور شوہر بھی، گھر میں بھی خوشحالی آ جائے گی، کاروبار میں برکت آ جائے گی۔ تو میری بہنوں یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے شیئر کرے زیادہ سے زیادہ۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ کو بازو سے پکڑ کے مصلے پہ بٹھاتی، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے۔ 1 گھنٹے میں دولت آئے گی جس گھر میں یا رزاق یا غنی پڑھا جاتا ہے۔ یہ میرا آزمودہ عمل ہے، یہ میں روزانہ پڑھتی ہوں۔ تو میری بہنوں جمعرات کے دن کا خاص وظیفہ، جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے شیئر کرے۔ اس وظیفے کی برکت سے لاکھوں کروڑوں نے آزمایا ہوا ہے، لاکھوں کروڑوں آدمیوں کا آزمودہ عمل ہے، آپ بھی آزما لیجئے۔ آپ کے گھر میں اس طرح سے دولت کا سیلاب آ جائے گا، آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، جو بھی کام بگڑے ہیں رکے ہوئے سب کام پورے ہو جائیں گے۔ آپ پریشان ہو چکی ہیں، پیر اور فقیروں کے پاس جا کے تنگ ہو چکی ہیں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو کرے۔ تو میری بہنوں یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے شیئر کرے۔ جو اس وظیفے کو ایک بار کر لے گا سمجھو وہ چاہے گا کہ میں اسے ہر جمعرات کروں۔ اگر چاہے تو ہر جمعرات کو کر لو۔ اگر آپ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہو، ہر مشکل آسان کرنا چاہتے ہو، بڑی سے بڑی رکاوٹوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، تو انشاءاللہ ایک تسبیح
روزانہ فجر میں اور ایک تسبیح عصر کے بعد پڑھے تو انشاءاللہ آپ کی جو مراد ہے، جو دلی مراد ہے، وہ پوری ہو جائے گی، مگر دل سے اور یقین سے کریں۔ اول آخر درود ابراہیم پڑھ کر، درود ابراہیم پڑھنے والا ہر پریشانی سے اس کی ہر پریشانی سے حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نظریں اس بندے پہ آ جاتی ہیں، اور جس بندے پہ اللہ کی رحم و کرم، رحمت بھری نظریں ڈل جائیں تو اس کے تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اس کے بیٹھے بٹھائے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ آج ہم کسی کے پاس 10-5 ہزار کے لیے جائیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ سامنے والے کو ہمارے اوپر ترس آ جائے۔ تو میری بہنوں، اپنے اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، خوب رو۔ میرے رب کو رونے والی آنکھیں پسند ہے۔ جب بندہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لیتا ہے تو میرا رب اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے، اس کے فاقوں کو دور کر دیتا ہے، تنگ دستی دور کر دیتا ہے، بچوں کو فرما بردار بنا دیتا ہے، کامیابی کر دیتا ہے۔ جدھر بھی وہ جاتے ہیں کامیاب ہو کر لوٹتے ہیں۔ تو میری بہنوں، اگر مانگو تو اللہ سے مانگو، دنیا سے کیا مانگو؟ یہ دنیا کے میلے میں آئے ہوئے ہیں، نہ جانے کب اللہ کے گھر کا بلاوا آ جائے، نہ جانے کب ملک الموت کے چپیٹے میں آ جائے۔ ہر وقت ملک الموت ہمارے پیچھے رہتی ہے، نہ جانے ہم کب قبر میں جا کے سو جائیں۔ تو میری بہنوں، آخرت کی تیاری کر لو، دعا استغفار کیا کرو، نہ کسی کی چغلی کرو، نہ غیبت کرو، نہ کسی کا حق مارو۔ اپنے شوہر سے بھی یہ کہو کہ ہمیں حلال روزی چاہیے، حرام روزی سے نہیں۔ اپنے بچوں کو حلال روزی سے پالو، اپنے بچوں کو نیک ہدایت دو۔ یہ نہیں کہ ہم نماز تو 5 وقتہ پڑھتے ہیں اور حرام کا کھاتے ہیں، اللہ میری توبہ، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ تو میری بہنوں، حلال روزی کی دعائیں کیا کرو، یا اللہ تو حرام روزی سے محفوظ رکھ اور حلال روزی عطا فرما۔ ہمارے بچوں کو اور ہمارے شوہر کو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس طرح سے اللہ سے دعائیں کیا کرو۔ جو بندہ اللہ سے حلال روزی کی امید کرتا ہے، اللہ سے تو حلال روزی عطا ہوتی ہے۔ تو میری بہنوں، جمعرات کے دن یا رزاق یا غنی، 1 گھنٹے میں دولت آئے گی۔ جس گھر میں یہ وظیفہ ہو جائے، اس گھر کے تمام پریشانی کا خاتمہ ہو جائے۔ آپ اگر کہیں سے بھی، دنیا کے کوئی سے بھی کونے سے اس وظیفے کو سن رہے ہوں، اگر آپ انڈیا سے ہوں، پاکستان سے، جاپان سے، بنگلہ دیش سے، سعودی عرب سے، آپ کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہے ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں، اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں اس وظیفے کو۔ انشاءاللہ جمعرات کے دن آپ کوئی سی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، مگر دل سے اور یقین سے کریں، اور نمازوں کی پابندی کریں۔ ہر حال میں نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ ہم نے نماز تو پڑھی نہیں اور وظیفہ کرنے بیٹھ گئے، پھر نہ کہنا کہ ہمیں وظیفے کا فائدہ نہ ہوا۔ تو میری بہنوں، یہ اتنا خاص عمل ہے، ایک بار آپ نے کر لیا تو سمجھو اگلی جمعرات آپ خود بے خود کرو گے، کیونکہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کے کاروبار کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو میری بہنوں، جو بھی آپ کا ارادہ ہے، جو بھی ہے، مگر جائز ہونا چاہیے، ناجائز نہیں۔ دل سے اور یقین سے کریں، اللہ کا ذکر دل سے ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں، میری بہنیں بھی، مگر دل سے اور یقین سے کریں۔ مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، مدرسے میں، آفس میں، مگر تنہائی میں کریں۔ میری بہنیں بچوں کے شور شرابے سے، ٹی وی سے، موبائل سے دور۔ اب وظیفے کا طریقہ بتلانے لگی ہوں، اب ویڈیو کو اسکرین کر کے نہ دیکھیں، پھر نہ کہنا کہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوا۔ تو میری بہنوں، یہ اتنا خاص عمل ہے، آپ نے بہت سی بار کیا ہوگا، مگر یہ جمعرات کے دن کا خاص عمل جس گھر میں ہو جائے، اس گھر کے بچے فرما بردار ہو جاتے ہیں، نصیب اور تقدیر بدل جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دعاؤں سے نصیب بدل جاتا ہے۔ تو باوضو ہو کر آپ کوئی سی بھی نماز کے بعد، نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہاتھ میں ایک تسبیح لے لینی ہے، مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف رخ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 بار درود ابراہیم لازمی پڑھے۔ درود ابراہیم مجبوری ہے، ورنہ درود ابراہیم ہی پڑھے، اس کا بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔
या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद। अल्लाह राज़ी हो जाता है जो बंदा या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ता है। अल्लाह भी राज़ी, अल्लाह का रसूल भी राज़ी। जिस बंदे से हो जाए उसके तो मसले हल हो जाते हैं, उसकी दिली मुराद पूरी हो जाती है, उसके बैठे बिठाए मसले हल हो जाते हैं। सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने वाला अल्लाह का वो प्यारा नेक बंदा बन जाता है। अल्लाह जो वो बंदा मांगता है अल्लाह उसे अता कर देता है। फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ इसकी 11 हाजात भी हो तो पूरी कर दो। तो मेरी बहनों, ये पहला वजीफ़ा जुमरात के दिन का, और दूसरा वजीफ़ा हाथ में एक तस्बीह ले लेनी है और अपने मकसद की नीयत करते हुए, या अल्लाह ये वजीफ़ा करने बैठी अल्लाह तेरी रज़ा के लिए, अल्लाह तू राज़ी हो जा, अल्लाह तू मुझसे नाराज़ है तो राज़ी हो जा, अल्लाह तू मेरे हर मसले हल करवा दे, मेरी बेटी जवान बैठी अल्लाह नेक रिश्ते अता फरमा, या मेरे मौला मेरे बच्चों को मनचाही नौकरी अता फरमा, नेक हिदायत दे, अल्लाह नमाजी बना। अल्लाह जिस मकसद के लिए मैंने ये वजीफ़ा करने बैठी अल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले मेरी हाजात पूरी कर दे। तस्बीह लेकर या रज़्ज़ाक या गनीयू, या रज़्ज़ाकू या गनीयू अल्लाह से मांगते चले जाएं, रोते चले जाएं, अल्लाह से गिड़गिड़ाते हुए, अल्लाह का ज़िक्र करते हुए अल्लाह से मांगते चले जाएं। 100 दानों की एक तस्बीह, न कम न ज़्यादा है। आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे, रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे, दौलत का सैलाब आ जाएगा। जिस घर में या रज़्ज़ाक या गनीयू पढ़ा जाता है उस घर में दौलत संभाले नहीं संभलती। 1 घंटे में दौलत आ जाएगी, मगर दिल से और यकीन से करना। मैं फिर भी कहती हूँ अल्लाह के नाम दिल से पढ़े जाते हैं, यकीन से पढ़े जाते हैं। हमारे लिए अल्लाह के लिए दिल में हमारे जगह होगी, दिल में हमारे लिए सुकून होगा। अल्लाह के नाम पढ़ते हुए या रज़्ज़ाक़ू सुकून मिलता चला जाएगा, या गनीयू अल्लाह का ऐसा लगेगा कि हमारे पास अल्लाह बैठे हैं, हम अल्लाह के पास बैठे हैं, बस ऐसा लगना चाहिए। तो रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए या रज़्ज़ाक़ू या गनीयू पढ़ते चले जाए, 100 दानों की एक तस्बीह। और आखिर में जिसके बिना ये वजीफ़ा मुकम्मल नहीं है, जिसके बिना ये वजीफ़ा मुकम्मल नहीं है, या वदूदू या मुगनियू, या वदूदू या मुगनियू, या वदूदू या मुगनियू, या वदूदू या मुगनियू वो है जो मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा करता है, घर वालों में मोहब्बत पैदा करता है। जिस मकसद के लिए, जिसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं, मगर दिल से और यकीन से और जायज़ मकसद के लिए पढ़ें। या वदूदू या मुगनियू, या वदूदू या मुगनियू सिर्फ 11 मरतबा। जो मांगोगे वो मिल जाएगा, मगर दिल से और यकीन से मांगना। अल्लाह पे भरोसा करते हुए अगर कोई औरत अपने शोहर के पैर दबाते हुए या वदूदू या मुगनियू पढ़े, या अल्लाह मियाँ बीवी में मोहब्बत हो जाए खूब ज़्यादा, जो हम कभी जुदा ना हो, तो इंशाअल्लाह उन मियाँ बीवी में इतनी मोहब्बत आ जाएगी, मैं आपको लिख के देती हूँ कि आपकी ताउम्र जब तक भी आप रहोगे ज़िंदा, आपकी मोहब्बत कब नहीं होगी। तो मेरी बहनों, या वदूदू या मुगनियू पढ़ने वाला अल्लाह का वो नेक बंदा है जो पढ़ते के साथ ही उसकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तो मेरी बहनों, ये वजीफ़ा इतना ख़ास है। जुमरात के दिन मुसलमानों के लिए मुँह से निकली बात पूरी हो जाती है, मसले हल हो जाते हैं। 1 घंटे में दौलत आएगी जिस घर में या रज़्ज़ाक़ू या गनीयू पढ़ा जाएगा। तो मेरी बहनों, आखिर में जितनी बार भी आपने शुरू में दरूद इब्राहिम पढ़ा, इतनी बार पढ़कर अल्लाह से अपनी गुनाहों की सच्ची तौबा कर लें। अल्लाह से अपनी गुनाहों की सच्ची तौबा करते चले जाए, अल्लाह से मांगते चले जाए, रोते चले जाए, इस्तग़फ़ार पढ़ते चले जाए, अल्लाह से रोते चले जाए। सजदे में जाके खूब दुआ कीजिए, गिड़गिड़ा के रो रो के। मेरे रब को रोने वाली आंखें पसंद है, मेरे रब को सजदे में दुआ मांगना पसंद है। अल्लाह से जो भी, या अल्लाह ये वजीफ़ा किया अल्लाह तेरी रज़ा के लिए, अल्लाह तू राज़ी हो जा। अल्लाह जिस मकसद के लिए मैंने ये वजीफ़ा किया, अल्लाह तू उस मेरे मकसद को मुसल्ला छोड़ने से पहले पूरा कर दे, गैर से मदद फरमा दे। अल्लाह मैं तेरे दर पे न जाऊँ तो और कहाँ जाऊँगी, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं, सिर्फ तेरे सिवा। या अल्लाह तू ही
مددگار ہے، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تو ہم سب پر رحم کرنے والا ہے، اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، حاکموں کا حاکم ہے، ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، اللہ تو شفا دینے والا، اللہ تو بیماری دینے والا، اللہ تو شفا دینے والا، یا اللہ تو عزت دینے والا، تو ذلت دینے والا۔ تو اللہ سے رو رو گڑ گڑا کے دعا کیجیے، خوب دعا کیجیے، خود بھی کیجیے اس وظیفے کو، اور ثواب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے شیئر کریں اپنے یار دوستوں میں، رشتہ داروں میں، تو خوب دعا کیجیے انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ خود بھی کریں اور دوسروں کو شیئر کریں۔ امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھنا اور کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھنا انشاءاللہ۔